نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میرے سے بڑے بزرگوں اور دور بیٹھی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا صراط الطریق جعلنا توفیقا خیر رفیق من ارسلہ ہدی بالہدایۃ الطریق۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق کریم وعلی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں رب کریم نے انسان بنایا اور اسے بہترین اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا، اور اس سے زیادہ احسان عظیم ہے کہ ہمیں امت مسلمہ میں پیدا کیا۔ اور آج میرے آقا کے 1452 سال کے بعد ہم آج جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ انشاءاللہ صدا قیامت تک مناتے رہیں گے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں عطا تیری، نہ مٹا گئے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ دشمنان نبی ہوئے اور ختم ہو گئے، لیکن عاشقان نبی نہ ختم ہوا ہے نہ کبھی ختم ہوگا۔ لہذا عاشقوں کا مجمع ہے، نبی کی یاد میں بیٹھے ہیں، تو نبی کی یاد میں طیبہ کو دل میں بسا کر بیٹھیے۔ یقیناً کوئی سنے یا نہ سنے، میرے نبی سن رہے ہیں۔ لہذا آئیے اسی محمد خضرا میں لو لگا کر نبی میں عشق میں جھوم کر اور نبی کے محبت میں شرابور ہو کر نبی پاک صاحب الاولاد صاحب قبا قوسین رب المشرقین والمغربین جد حسن والحسین کی بارگاہ ناز میں دو پاک کا ہدیہ ادا کر مصور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اعلیٰ حضرت کے سیدائی ہیں، تو بعد میں اعلیٰ حضرت سے کہتا ہوں آج کے بارے میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا۔ بارہ کہتے ہیں ٹکڑا حصہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اب بتائیے تارا خود روشن ہے کہ نہیں؟ چاند خود روشن ہے کہ نہیں؟ سورج خود روشن ہے کہ نہیں؟ جب وہ روشن ہو کر میرے آقا سے روشنی ہوئی، ہم تو سرابہ خاکی ہیں، ہمیں روشنی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت اسی ادب ارشاد فرماتے ہیں، دامن پھیلاتے ہیں، میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دین تو نہ دے، ڈال دے صدقہ نور کا۔ قربان جاؤ میرے اعلیٰ حضرت نے نور مانگی ہے کہ کس سے مانگے ہیں؟ میرے آقا سے۔ کیوں؟ جانتے ہیں یہ روشنی مل گئی تو کبھی مال پڑ نہیں سکتی، ادھر سے مل گئی چاہے میں زمین پر رہوں یا نہ رہوں، روشنی صبح قیامت تک رہے گی۔ اعلیٰ حضرت کے 105 سال ہو گئے، آج اس کا نام لے رہا گاؤں گاؤں میں چمک رہا ہے۔ کیوں؟ یہ نور کی تو ہے جو بھیک مانگی ہے اور میرے آقا نے عطا کر دی ہے، اور نور کی چمک ہے۔ اور پھر ہمیں حکم دیا کہ نور لو تو پھر اس مدینے والے سے لو، اور کی بارے میں دامن مت پھیلانا، اسی کے بعد میں دامن پھیلاؤ، وہ نور عطا کر دیں گے تو ہر جگہ میں ہو جائے گی، نور ہی نور ہو جاؤ گے۔ مائے ماہ طیبہ تیری تجلی عطا کرے، اے ماہ طیبہ تیری تجلی عطا کرے، یہ چاندنی کو پر دوپہر کی
یہ چاندنی پہر دوپہر کی ہے. آج بادشاہ سے جا کر تمہیں وزیر اعظم کی کرسی کے پاس مل جائے گا. کب تک؟ چند دن کے لیے. لیکن آ جاؤ وہ نوبت خضرا کے پاس, وہ آ جائے گی تو ہمیشہ تم روشن رہو گے. آج دیکھو اور میری نبی کی شان کیا بیان کرے. تو لا تمثیل ہے, لم یا تو نظیر کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. میرے آقا کی طرح ہے نہ ہوگا, ہو ہی نہیں سکتا. میرے آقا کی ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ آقا کی وجہ سے ساری کائنات بنی. خدا حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. آج آقا کی یاد میں کوئی نہیں غفلت. میرے نادان, آقا نہ ہوتے تو ساری چیزیں نہ ہوتی. آج جو چیز پہ فخر کرتا ہے, آج جس چیز پہ تو چلتا ہے, کھاتا پیتا رہتا ہے, سب میرے آقا کا ہی تو صدقہ ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جان ہے تو جہان کی. وہ جان جیسے ہماری یہ جان ہے تو ہاتھ بھی کام کرتا ہے, پیر بھی کام کرتا ہے, زبان بھی کام کرتی ہے, آنکھ بھی کام کرتی ہے. لیکن یہ جان اگر چلی جائے تو ہاتھ رہ کے بھی کام کر سکتے ہیں, زبان رہ کے بول سکتے ہیں نہیں نا, تو جان ہی ہے نا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جہان جو ہے وہ جان ہے میرے آقا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جان ہے تو جہان کی, اور جان ہے تو جہان ہے. یہ جب کہتے ہیں آقا کہاں ہے, تم کس جشن مناتے ہو. یہ نادان, یہ جو کلیاں مسکرا رہی ہے یہ بتا رہی ہے میرے آقا ہے. یہ چاند جو چمک رہا ہے یہ بتا رہی ہے کہ میرے آقا ہے. یہ سورج جو دمک رہا ہے یہ اس کی دمک بتا رہی ہے میرے آقا ہے. یہ صبح و شام جو آ رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ میرے آقا ہے. یہ ہوا چل رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ میرے آقا ہے. کہ میرے آقا نہ ہوتے نہیں ہے یہ ساری چیزیں فنا ہو جائے. حضرات محترم, تو میرے نبی کی شان اور اعلیٰ ہے. ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے کیا دیکھا؟ نہ ہمارے پاس کتنی علم ہے, نہ ہمارے پاس کتنی وسعت ہے. آؤ اس سے پوچھیں کہ میری نبی کی شان کیا ہے, میرے نبی کیا ہے. میری نبی کی شان سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا, سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا. لیکن نبی کی جو جلوہ ہے ظاہری, وہ کسے پوچھے کہ میرے نبی کی طرح کوئی ہے کہ نہیں ہے. آؤ اس سے پوچھیں جو ساری کائنات کو دیکھا ہو, جو عدم سے وجود میں دیکھا ہو. آؤ اس سے پوچھیں. ایک دن ہمارے اور آپ کے آقا حضور ساری کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین سے پوچھا, اے جبرائیل بتا تو نے ساری کائنات دیکھا. یا رسول اللہ مجھ کو رب کائنات سید الملائکہ بنایا, میں نے ساری کائنات دیکھا. تو تو نے جنت دیکھا, تو میں نے جنت دیکھا, عرش آدم دیکھا, عرش معلا دیکھا, جنت دیکھا, روزہ دیکھا, یہاں تک کہ زمین کا چپا چپا دیکھا, مشرق دیکھا, مغرب دیکھا, سب کچھ دیکھا, سب کچھ دیکھا. جبرائیل بتا کیا تو میرے جیسا بھی کوئی دیکھا, تو میرے جیسا بھی کوئی دیکھا. جبرائیل امین نے کہا میرے رب کی قسم, میرے آقا نہ زمین کی خطے خطے میں نہ کبھی دیکھا نہ کبھی ہو سکتا ہے. والا حضرت بول اٹھے, یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے پالے, یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے پالے, سارے جہان چھان ڈالے, تجھے پائے کا نہ پایا, تجھے ایک نے ایک بنایا, تجھے ایک نے ایک بنایا. میرے دوست بتاؤ ایسے آقا کے غلام ہو جو کوئی مثال نہیں ہو سکتا. میں تو کہتا ہوں آج مثال تو میرے آقا کے درکنار. میرے آقا کا جو عطا کیا ہوا ہے ہندوستان میں, عطائے رسول خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ, اس کی مثال تو لے آؤ, اس کے برابر کو لے آؤ, اس کی برابر کو دکھاؤ. میرے آجب اس کی عطا کی مثال نہیں تو میرے آقا کی مثال کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے آقا کی مثال ہو ہی نہیں سکتا. حضرات محترم, میرے آقا کی مثال نہ صبح قیامت تک کوئی لا سکتا ہے نہ کوئی لا سکتا. بس
یہ ہے کہ جو عبد مصطفیٰ بن گیا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا، چاہے وہ کیسا ہو، چاہے اس کی شکل صورت نہ ہو، چاہے وہ غریب سے غریب تر ہوگا، چاہے وہ کیسا بھی ہو، لیکن اگر عبد مصطفیٰ بن گیا تو قسم خدا کی وہ ساری جہاں کی وہ تاجدار بنا۔ نہیں بن گیا تو دیکھو بلال کون تھا؟ امیہ کا ایک معمولی سا غلام تھا، کوئی اوپر نہیں تھی۔ جانتے ہو غلامی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے۔ میرے آقا سے آنے سے پہلے عرب کا حال بدحال تھا، وہ انسان کو خرید و فروخت کیا جاتا تھا، جسے خریدا جاتا تھا اسے غلام کہا جاتا تھا۔ غلام اپنی مرضی سے چل نہیں سکتا، غلام اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، غلام اپنی مرضی سے پی نہیں سکتا، تو بتاؤ اور کیا کر سکتا ہے؟ یہاں تک کہ عرب کے لوگ اتنے تھے، خود حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جب ایام جہالت میں تھا تو میں بہت سخت تھا، بہت سخت تھا۔ جب غلام تھوڑی سی کوئی لفظ کرتا تو میں سے کوڑے مارا کرتا تھا۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہاں حال تھا کہ اگر جانور دھوپ میں رہتے تو دھوپ میں ہر نوکر جانتا ہے کہ جانور دھوپ میں ہے تو اس میں سایہ میں کرتے، لیکن اس کے اندر یہ بھی مجاز نہیں کہ وہ جانور جس کی خدمت کے لیے اس کو رکھا ہے وہ کھول کر سایہ میں کرتے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے جانور کو سایہ میں کرتا تو اس نے کہا کیوں سایہ میں کیا، مجھے پوچھا کیوں نہیں، اس سے کوڑے لگتے تھے۔ اور اگر جانور کو سایہ میں نہیں کرتا تو اس لیے کوڑے مارتے کہ تو نے دیکھا نہیں کہ جانور دھوپ میں تو نے سایہ میں نہیں کیا، پھر کوڑے مارتے۔ یعنی کرے تو بھی کوڑے مارتے، نہیں کرے تو بھی کوڑے مارتے۔ لیکن قربان جاؤ، میرے نبی نے جب آیا مکے میں کیا پلا دیا، کیا پلا دیا؟ خود نہ تھے راہ پر، خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ اس لیے خاک کے ذریعے کو ہم نے سریا کر دیا، خاک کے زوروں کو ہم نے سریا کر دیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، دیکھو یہ ابو ذر غفاری جب میرے آقا پر قربان ہوئے تو اب وہ جو اپنے مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، آج آئے کہا غلاموں آؤ دسترخوان بچھا ہے، بیٹھ جاؤ۔ دیکھ کر حیرت میں تو پاس نہیں بیٹھے، آج ابو ذر غفاری دسترخوان میں بلا رہے ہیں۔ غلام کاپتا ہوا، اس میں سے ایک ضعیف غلام کا تھرلاتا ہوا، مانے نہیں تو کوڑے کھائے، فوراً حکم کی تعمیل کیا کر دسترخوان میں بیٹھ گئے، کھانا چنا گیا۔ ابو بکر غفاری بھی لیے اور کہا چلو کھانا تناول کرو۔ غلام حیران، جو ہمارے سامنے جس کے سامنے ہم بیٹھ نہیں سکتے، آج ہمیں اپنے سامنے بیٹھایا، وہ بھی دسترخوان میں، اپنے دسترخوان میں، اور خود کھا رہے ہیں، ہمیں کھانے کو حکم دے رہے ہیں۔ اس نے کہا کھاؤ، لیکن غلام تو کہیں ڈر تھی نا، دہشت تھی۔ لقمہ اٹھا رہے ہیں، منہ میں یہ ہاتھ کر رہا ہے، کانپ رہا ہے، تو کیوں کانپ رہے ہو، کیا بات ہے؟ آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ کہا حضور یہ تبدیلیاں، یہ بدلاؤ کیسے کہ تمہیں معلوم نہیں؟ اب تک ہم سوچتے تھے ہم آسا ہے، صرف تم غلام ہو، لیکن نہیں، یہ غلط ہے۔ آج ہم ایک کے ہاتھ میں بک گئے ہیں، ہم خود غلام ہو گئے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرما دیا اب غلام اور آقا میں کوئی فرق نہیں، برابر ہے، ایک ساتھ ہے۔ جو میرا محبوب وہ ہوگا میں اسے پسند کروں گا، جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے غلام کے لیے پسند کرے۔ میرے آقا نے کہا مجھے وہ پسند ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرو اپنے غلاموں کے لیے پسند کرو۔ لہٰذا میرے آقا کا محبوب بننا چاہتا ہوں، اس لیے آج جو میں کھانا کھاؤں گا وہ تمہیں بھی کھلاؤں گا۔ دیکھو تو صحیح کیا تبدیلیاں میرے آقا نے۔ یہ بلال کے کچھ نہ تھا، کوئی پوچھتا نہ تھا، لیکن جب میرے نبی نے اپنا لیا، میرے نبی نے اپنا لیا، کیا تھا؟ نہ شکل تھا نہ صورت تھی۔ آج ہر امت مسلمہ بلال کا غلام تصور کرتے ہیں، بلال کا تصور کرتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ تھا کہ بلال ایک سچے اور پکے دل کے غلام محمد بن گیا، آج تمام امت کا وہ سردار بن گیا۔ میرے دوست بزرگوں کو کہتے ہیں فلک میں ہلال اچھا کہ بدر اچھا، فلک میں ہلال اچھا ایک بدر اچھا، ارے تم دیکھو تو دونوں جہاں میں بلال اچھا۔ میرے دوست بزرگوں
دیکھو غور سے تو دونوں جہان میں بلال اچھا، یہ بلال کسی بھی میرے آقا کی غلامی تھی، اس لیے کہتے ہیں جب بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، بکے نہ تھے تو کچھ پوچھتا نہ تھا، انہیں خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ میں بھی آج ان کو غلام کو اس آقا کے بارگاہ میں بکنا ہے، اس آقا کے بارگاہ میں بکنا ہے۔ اگر بک جاؤ گے تو پھر تمہیں خریدنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو انمول ہو جاؤ گے۔ میرے دوست بزرگوں پتا ہے ہماری آپ کی پیدائش خاکی، ہم خاکی ہیں، اور فرشتے نوری ہے، اور جنات آتشی ہے، اور میرے آقا میرے آقا کیا ہے؟ صرف نوری مانیں گے تو بغیر برکت، صرف خاکی مانیں گے تو بغیر برکت ہے کہ نہیں؟ یہی تو اعلیٰ حضرت کا ہے، یہ اہل سنت کا ہے۔ قربان جاؤ، اعلیٰ حضرت نے اتنی شان بیان کی لیکن دائرہ مقرر رکھ، کیونکہ آقا کی شان بیان ہی نہیں کر سکتے، وہ کمال حسن حضور ہے، گمان نقش جہاں نہیں، یہی خود خار سے سما ہے کہ کروں مدہ اہل دولت راجہ پریز بلا میں مری بلا، رے میں گدا میرے دین پارائے نام۔ میرے دوستو کون کرے؟ آقا کی شان میں کوئی کر نہیں سکتا، لیکن اتنے شان کے باوجود جب شان دیکھا تو مفتی اعظم ہند نے کہا تھا جب سنگ در جانا پر کرتا ہوں جبھی شان، دیکھتے ہیں یہی وہ سنگ در ہے جس سے تمام فرشتے صبح اور شام حاضری دیتے ہیں، 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ آتے ہیں صبح قیامت تک اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ بتاؤ ایسے مقام کو کون ہی چاہے گا سر جھکا؟ اس لیے کہتے ہیں آپ مفتی اعظم ہند سنگ در جانا پر جب کرتا ہوں زبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نزدی سر دیتا ہوں نذرانہ، سجدہ نہ سمجھ نزدی سر دیتا ہوں نذرانہ۔ تو پھر وہ وہابی کا بات ہے، اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ پیش نظر وہ نو بہار، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو ہے دل بے قرار۔ دل چاہتا ہے نبی کے بارگاہ میں جا کر سجدہ ریز ہو جائے، دل وہ خوب چاہتا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں اپنی سر خم کر دوں، دل تو خم کر چکا ہے، صرف سر بچائے، سر نہیں خم کر، لیکن شریعت کے دیے رضا یہ اجازت نہیں دی ہے اس نبی نے جس نبی کی بارگاہ میں تم سر جھکانا چاہتے ہو۔ اللہ حضرت کہتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، روکیے سر کو روکیے، یہی تیرا امتحان ہے، یہی تیرا امتحان ہے۔ لیکن جب عشق ہوتی ہے نا، عشق میں کوئی نہیں ہوتا، محبت تو سب کرتے ہیں لیکن عشق سب نہیں کرتے۔ محبت تو جبریل امین نے بھی کی تھی، لیکن عشق صرف غلاموں کو ملتا ہے، جبریل کو نہیں، جبریل خالی غلام نہیں ہے۔ یہ صرف دل رکھا ہے ہمارے مسلمانوں پر، انسانوں پر، فرشتوں پر دل ہوتا تو چپ ہو جاتا، لیکن اس کو اندر دل نہیں رکھا۔ تبھی تو جب میراج پر ہم کہا تھا اے جبرائیل چل آگے، اگر وہاں عمر ہوتے، وہاں عثمان ہوتے، وہاں ابوبکر ہوتے، وہاں علی ہوتے تو کیا رک جاتے؟ بھلے چل جاتے، نبی کا حکم ٹالتے نہیں۔ یہی ہوتا ہے عشق میں۔ تو جب اللہ حضرت کی عشق اور جاگا تو پھر بول اٹھا، یہ سجدہ اگر اس کو روا نہیں، یہ سجدہ اگر اس کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ اگر ہم ظاہری میں سجدہ کریں گے تو شریعت لاگو ہوگی، اگر دل سے سجدہ کر لیا تو، دل سے سجدہ کر لیا تو دل پر کسی کا قابو نہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، وہ آقا کی بارگاہ ہے، وہ آقا کا دربار ہے، بڑی شان و شوکت والا ہے، وہ دربار عالی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، وہ سب کی جس کو ہم خاکی بنائے ہیں،
فرشتوں کو نوری بنایا گیا ہے اور جناتوں کو آتشی بنایا گیا ہے، لیکن میرے آقا وہ تو نور والا نور تھے، لیکن رب نے چاہا کہ انسانوں میں بھیجے، تبھی تو میں نے قرآن آیت کی کریمہ تلاوت کی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق میں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، وہ ہر عالم کے رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کے رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ عالم سبحان اللہ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو مخلوق پیدا کرے وہ فنا ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، اور جو رب پیدا کرے وہ فنا نہ ہوتی ہے نہ مٹتی ہے۔ یہ جسم فرشتوں نے بنایا تھا، اور روح کس نے؟ رب نے۔ اس لیے جسم مٹ جاتی ہے، روح مٹتی نہیں۔ فرشتے جنات سب جتنے جو بنائے ہیں سب مٹ جائیں گے، لیکن روح کو مٹا نہیں سکتی، روح انمٹ ہے، اس لیے ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ کوئی روح کو دیکھ سکتا ہے؟ اس کی طاقت نہیں، لیکن میرے آقا تو جب رب کو دیکھ لیا تو جب خدا کو دیکھ لیا تو خدائی کیسے کچھ تم سے غیر اور کیا دنیا ہوگی، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے دوستو بزرگو، تو آقا کا جسم بشری بنا، خاکی بنا، کیسے خاکی بنا ذرا ملاحظہ کرو۔ جب میرے آقا کے جسم اطہر کو رب نے بنانا چاہا تو جبریل امین کو کہ جبریل امین جا طیبہ کی خاک شفا لے کے آئے، یعنی یہ طیبہ کے جناز سے نہیں، پہلے سے معمر ہے، فرق ہے۔ چار چاند تو میرے آقا سے آپ کے لگ گئی، تبھی تو قبا حمیری نے اونٹی سن کر بتا دیا تھا کہ یہ نبی آپ کو آنے والا ہے۔ 100 سال پہلے، 1000 سال پہلے سن کر بتا دیا تھا قبا حمیری، اور آپ نے خط لکھ دیا تھا۔ میرے دوستو بزرگو، خاک شفا لایا گیا، پھر حکم ہوا اے جبرائیل جا مشک لے کے آ جنت سے، مشک لایا گیا، کہا جبرائیل جا جنت سے جعفران لے کے، زعفران لایا گیا، پھر کہا جا جنت سے کافور لے کے آ، پھر کافور لایا گیا، پھر کہا جا جنت سے سنبل لے کے آ، سنبل لایا گیا، اور پھر کہا جا جنت میں 3 نہروں کا پانی لے کے آ۔ یہ 8 چیز لایا گیا۔ جب 8 چیز لایا گیا کہا رب یہ کیا کریں گے؟ جا اب تیرا کام ہو گیا، تو جا تو اپنا کام کر۔ میرے دوستو جو یہ 8 چیز منائی گئی طیبہ سے خاک شفا، اس لیے تو کہتے ہیں جو مرض لا علاج ہو یہ گھول کر پلا دو، کیا یہ نقش شفا ہے صلی اللہ۔ جو نہ علاج ہو کئی زمانے سے، نہ شفا ہو سارے زمانے سے، تھوڑی سی کھاپ اٹھا لائے اس کی آستانے وہ خاک شفا، اور اس کے بعد اس خاک شفا سے رب کائنات نے میرے آقا کے جسم اطہر کو پیدا کیا، اور پھر جو مشک لایا گیا تھا اس مشک سے میرے آقا کے خون مبارک کو پیدا کیا، جو جعفران لایا گیا تھا اس جعفران سے میرے آقا کے نسل کو پیدا کیا، اور جو کافور یعنی لکڑی، وہ جو کافور لایا گیا تھا اس سے میرے آقا کے ہڈی کو پیدا کیا، اور جو سنبل یعنی گھاس جنت جو خوشبودار گھاس ہے
وہ سنبل لایا گیا تھا، اس سے میرے آقا کے بال مبارک کو پیدا کیا، اور جو کوثر تسنیم کے جو جنت کے نہر کی جو پانی لائے گئے تھے، اس سے میرے آقا کے زبان کی جہن مبارک اور یہ پانی مبارک پسینہ مبارک بنایا گیا۔ اسی لیے جو اتنی متبرک چیزیں آئی تو پھر بتاؤ میرے آقا کا جسم کیسے ہماری خاطر طرح ہو سکتا؟ اس کو رب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنی قدرت کے ہاتھوں سے بنایا، تو جب رب نے بنایا تو میرے آقا کا جسم مٹ نہیں سکتا۔ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ دیکھا یہ میرے آقا کا مجسمہ، تو پتا چلا بتاؤ ایسے نبی کے ہم کلمہ کو ہیں، ایسے نبی کے ہم شہدائی ہیں، ایسے نبی نے ہمیں کلمہ نصیب ہوا ہے۔ ہم اپنی قسمت کو جتنا بھی ناز کریں کم ہے۔ میرے دوستوں کو اس نبی کی شہدائی بن جاؤ، یہاں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ اور کیوں نہ آج ہم نام لینا، میرے آقا تو جب پیدا ہوئے تبھی سے ہمیں یاد کیا۔ آج کہتے ہیں نبی 40 سال کے بعد ہوا، اس نادان سے کہو کہ ماں آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرے بچے پیدا ہوئے تو کیسا ہوا؟ وہ خود فرماتی ہے کہ ملبس کپڑا پہنا، مقصول غسل کیا ہوا، مقبول سرما لگا ہوا، معطر خوشبودار مسجود سجدہ کرتا ہوا، اور جب میں کان لگائی تو میرے بچے کی زبان ہل گئی۔ جب میں غور سے سننے تو کیا کہتے، یا حبلی امتی یا حبلی امتی۔ اب بتاؤ میری امت کو میرے حوالے کر، جب میرے آقا پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی ہمیں جان رہے تھے، تبھی دیکھ رہے تھے۔ اب تو بات سراپا آپ محمد خضرا میں آرام فرما رہے ہیں، کیا نہیں دیکھ رہے؟ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں، لیکن میرے عاشق کو بتاؤ تم کیا کر رہے ہو؟ تم جب کام کر رہے ہو تمہیں یہ خوف نہیں ہوتا کہ میرے آقا دیکھ رہے ہیں؟ جب تم غلط راہ پر چل رہے ہو تمہیں خوف نہیں ہوتا میرے آقا سب سن رہے ہیں؟ صبح صبح کا سنا تجھے دینے لہو میں کھونا، شرم نبی خوفے کو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تم کتنے بھی اندھیرے میں ہو میرے آقا دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوستوں دل کو جس نے سچے دل سے غلام اختیار کر لیا تو دنیا سے ماورا ہوگا، اور میرے آقا نے وہ شان عطا کر دی کہ ہم تمام مسلمان چاہے وہ کہیں کا رہنے والا ہو ایک بنا دیا، اور کہہ دیا ان لوگ مومنین اخوا، ہر مومن بھائی بھائی۔ تمہارے اپنے بھائی کے دشمن ہو گئے، ہم اپنے برادری کے دشمن ہو گئے، کیا یہ غلام کا سیوا ہے؟ کہاں چلے گئے ہم؟ کس راہ بھٹک گئے؟ کس راہ اختیار کر لیے؟ میرے دوستوں بزرگوں، آج ہم اپنی ماں بہن کے عزت کا ہم غلط نگاہ جاتی ہے، کیسے ہماری غلامی ہے؟ ماں باپ پر ہم غلط نگاہ کیسے ڈال سکتے؟ میرے دوستوں بزرگوں، آؤ اسی عورت کی بات بتاؤں۔ ایک شہزاد غریب تھی، چند رقم اکٹھا کی، عورتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیورات سے آراستہ ہو۔ اس نے چند پیسے اکٹھا کی اور وہ چاہا کہ میں چند پیسے لے کر زیورات میں جاؤں اور زری کے بعد جا کر زیورات خریدوں۔ وہ مسلمان تھی، وہ زیورات خریدنے کے لیے زہری کے پاس گیا اور وہ زہری یہودی تھا۔ جب وہ گئی، یہودی نے دیکھا کہ تنہا آئی، اس نے زیورات دکھائے، اس نے کہا مجھے یہ چیز پسند، اس نے کہا نہیں یہ سارے تیرے، تو کیا بات کرتے ہو کہ تیرے نام پر سب قربان، میں تجھ پر پھیرتا۔ یہ بات سنی، وہ غلام رسول کی تھی، آقا کی سیدائی تھی، اس نے کہا یہ زیور تیرے منہ پہ، میں پتا نہیں میں مسلمان ہوں، ہم یہ تو سوچنا درکناری، ہم سوچ بھی نہیں سمجھے،
تیری تیری مبارک نہیں چاہیے تجھے یہ بات، یوں ہی اس کے منہ پہ پھیر دی. یہودی نے ہاتھ تھام کہ تو یہاں سے جا نہیں سکتے، تمہیں پتا نہیں یہ سب ہمارا ہی پورا مارکیٹ ہے. اب وہ یہودی پھنس گئی، فوراً اس کو دھکا دی، گیٹ تک گئی، لیکن وہ یہودی انسان جب نفس کے پجاری ہوتے اسے کچھ نہیں دیکھتا، فوراً جا کر دوسرے بار تھام لیا. اب وہ کیا کرے، آواز میں سب یہودی کا. اس نے آواز آئی، ہے کوئی جو ایک اللہ کی بندی اور محمد کی سردائی کو بچا لے. ایک غریب مزدور سبزی خرید رہا ہے، جب اس نے محمد کی دعائی دی، نظر دکھایا کہ ایک لڑکی سے زبردستی کر رہا ہے دکاندار، فوراً اس نے سبزی چھوڑا، جا کر حاضر ہو گیا. اس وقت تلوار سب رکھتے تھے، یہاں سے باہر نکالی، اس نے کہا چھوڑ دے تو سر کو کم کر دوں گا. فوراً ہاتھ جھٹکا، لڑکی کو اپنے پیچھے کیا، کہا خبردار اگر تو اس بہن کی طرف تو نے نظر اٹھائی. اس نے یہودی نے کہا یہ کیا لڑکی ہے، تیرے خاندان کی ہے، تیرے رشتہ دار ہے. اس نے کہا اگرچہ میرے خاندان کی نہیں ہے، اگر میرے رشتہ دار نہیں ہے، میرے خاندان میرے باپ کی وجہ سے ہے، میرے رشتہ دار میرے بابا اجداد کی وجہ سے ہے، لیکن جو میرا رشتہ اس سے ہے جو میں جس پر قربان ہوتا ہوں اس کی وجہ سے. یہ رشتہ میرے رسول نے بنایا ہے. میرے رسول نے کہا سب عورتیں تیری ماں اور بہن ہے، یہ میری عمر کی میری بہن ہے. خبردار جان تو دے اٹھا سکتا ہوں لیکن اس کی طرف ہاتھ نہیں ڈال سکتا. اس نے کہا تمہیں اب ڈر نہیں لگتا، دیکھ پورے مارکیٹ ہمارے ہیں. اس نے کہا جان دے سکتا ہوں لیکن اس کی طرف ہاتھ نہیں آ سکتا. آخرکار ان لوگوں نے دیکھا اب ناک کی بند پڑی، تلوار نکالے، ادھر سے بھی جوان نکالے، لیکن لاکھ ہزار غلامان محمد جب جان دینے پر آتے ہیں تو کوئی ڈرتے نہیں ہوتے. ہر میدان میں دیکھ لو، ہم ہر میدان میں کم تھے لیکن ہر جگہ خطر صرف وجہ کیا تھی؟ صرف وجہ یہی تھی کہ ہمارے دل میں عظمت مصطفیٰ. ٹل نہ سکتے تھے، جنگ میں اتر جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اتر جاتے تھے تو پاؤ شیروں کو بھی کچل جاتے تھے. دست و دست ہے دریا بنا چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں گھوڑا دوڑا دیا. جب وہ نوجوان نے لڑنا شروع کیا، میرے دوستوں کو لڑتا رہا یہاں تک کہ گھنٹہ تو گھنٹہ ہو گیا. پوری ہوتی تھی، تلوار چلتی رہی، گردن کاٹتی رہی، یہاں تک کہ شام ہو گئی، مغرب کا وقت ہو گیا. اب نوجوان اکیلا تھا، پورے دن کی تھکاوٹ تھی، اب لاغر آ گئی، اب تلوار مان پر گئی. جب وہ لڑکی نے دیکھا کہ نوجوان جسے میری عزت کی حفاظت کرنے کے لیے آیا، اب وہ مال پڑ رہی ہے، اب اس کی تلوار دھیمی پڑ رہی ہے. وہ فوراً دوپٹہ زمین پر بچھائی اور رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی. مولا میں اس کی بندی ہوں جو تیرا حبیب ہے، میری عزت کی حفاظت کرنے والا تو ہے، یاد اسے تو دفاع کر دے، تو مدد امداد فرما دے. اور رب کی طرف فریاد کر کے میرے آقا کو فریاد کی. اب یہ فریاد سجدے سے سر اٹھانی تھی کہ نعرہ تکبیر کا صدا بلند ہوا. کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر میرے آقا اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ تلوار لے کر حاضر ہو گئے. میرے دوستوں کو دیکھا آپ نے، یہ ہے غلام اللہ. تم جنگ میں اتر کر دیکھو، یا خود میرے آقا جلوہ فرما ہوں گے یا اس کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے. یہ عزت ملی ہے تو ہمیں اس غلام کو اپنانا چاہیے. اس لیے کہ میرے آقا کے دیوانوں، ہمارا سچا یہ ہے کہ ہم جس حال میں رہیں آقا کو اپنے دل میں بسائیں. اور یاد رکھیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرے آقا دیکھ رہے. تم یہاں حاضر ہو، میرے آقا دیکھ رہے. جب تم یہ بساؤ گے تو قبر میں جانے کے بعد تمہیں نہیں، خود میرے آقا بلائیں گے آ جاؤ. میرے دوست بزرگ، آج ہمارے تصور میں ہے نا، ہم سب محبت کرتے ہیں نا آقا سے، لیکن بتاؤ ہمارے دل میں آقا ہوگا کیسا؟ ابھی اس کی شکل صورت ہوگی کیسی ہے کہ نہیں؟ جی چاہتا ہے نا، ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ ایسی ہوگی کہ ویسی ہوگی ویسی ہوگی، لیکن تصور کہیں جا کر کے مرکوز نہیں ہوتا. کیونکہ مرکوز وہاں ہوتی ہے جو چیز ہم دیکھتے ہیں. جب جیسے کہ میری شکل ہے تو کہیں دیکھیں گے اچھا اس کی شکل مولانا صاحب سے ملتا ہے، آقا کو دیکھیں گے، پھر ہم پہچانیں گے کیسے؟
قرآن فرماتے ہیں وَرَفَعْنَاهُ کہ وہ وَابَاهُمْ کہ تم آقا کو ایسے پہچانو گے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، بیٹا اپنے باپ کو پہچانتا ہے۔ میرے دوستو بزرگو کہ کب ہوگا؟ جب دل میں عشق ہو، آج بھلے مرکوز نہ ہو، لیکن جو ہی قبر میں جاؤ گے وہ ثابت اپنی زبان سے قال اٹھے گی یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، کیونکہ نبی کو دیکھتے ہی زبان پہ سلام جاری ہو جائے گا۔ لیکن جب تم اسے فراج ہو جاؤ گے تمہیں کچھ یاد نہیں آئے گا، تمہیں مرغوب کر دیا جائے گا۔ تو لہٰذا میرے دوستوں کو قبر اچھا کرنا چاہتے ہو سچا پکا سہدائی بن جاؤ اور بن جاؤ گے، یہی بہترین دولت تمہارے لیے ہے، کیونکہ سب کو حسر کا فکر ہے، جینے کے لیے کوئی آئے نہیں، کب تک جئیں گے؟ ایک دن مرنا ہے کہ نہیں؟ اور کب مرنا ہے یہ پتا نہیں، مرنا پرفیکٹ ہے، کوئی گارنٹی نہیں، جینا پرفیکٹ ہے، جی رہے ہو ابھی یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن مرنا فکس ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ موت وہ ہے، موت وہ ہے جو افسوس زمانہ کرتا ہے، موت وہ ہے جو افسوس زمانہ کرتا ہے، حالانکہ سبھی آتے ہیں مرنے ہی کے لیے، حالانکہ سبھی آتے ہیں مرنے ہی کے لیے۔ میرے دوستو تو قبر کے لیے، روشنی کے لیے آقا کو اپنا لو، جب اپنا لو گے تو تمہیں پھر قبر کا ہوش نہیں، کیونکہ تمہاری روح جب آئے گی تو آقا کی زیارت ہوگی، جب تمہاری روح نکلے گی سامنے مصطفیٰ ہوگا، جب سامنے مصطفیٰ ہوگا تو جب دنیا تعزیز و تحسین کر کے سامنے قبر میں لائیں گے تو بتاؤ پھر پہچانیں گے کہ نہیں؟ لیکن اگر تم آقا سے لو نہیں لگاؤ گے تو سامنے کیا ہوگا؟ جس کے تمہاری مال و جان ضرورت لاتے ہو نا، یہ سامنے تمہارا ہوگا، لیکن یہ تمہارا کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا، نہ اس میں سے تم خرچ کر سکو گے، نہ تم اپنے ساتھ لے جا سکو گے، کچھ نہیں۔ اس لیے اس کو کماؤ، کمانے منع نہیں کیا ہے، لیکن سب سے پہلے آقا کی محبت پہلے رکھتے، اس کی غم کو پہلے رکھتے۔ اس لیے نام محمد جو ہمیشہ بلند ہے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد نام محمد ہے، بلند ہے نام اخلاق کے بعد۔ میرے دوست بزرگوں تو نام محمد بلند ہے، اس کی بلندی ہم روک نہیں سکتے، اس کی رسوائی کو ہم نہیں روک سکتے، لیکن ہاں تم اس سے منسلک ہو جاؤ گے، اس سے مل جاؤ گے، تمہیں بلندی مل جائے گی، تمہیں عرفہ مل جائے گا۔ اور آج جو بھی ملا ہے اس سے ملتا ہے۔ آج دنیا پریشان ہے مسلمان سے، کہیں کو سے بھی جاؤ حیران ہے کہ مسلمان سب کچھ ڈر کیوں رہا ہے، وہ جانتا ہے اس کے بعد کچھ نہ کچھ ہو، لیکن جو ان کے دل میں ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہو گیا۔ ہماری سربت سے دنیا نہیں ڈرتی، ہماری طاقت سے دنیا نہیں ڈرتی، کیونکہ وہی وہ ڈرتی ہے اس پر کہ اس کے دل میں عظمت مصطفیٰ ہے، اس کے دل میں عظمت مصطفیٰ ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں اس عظمت مصطفیٰ کو قائم رکھو کہ محمد سے وفا تمے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز کیا ہے لہو قلم تیرے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا۔ کب جاؤ گے عبد مصطفیٰ؟ جب رکھو گے کہ اعلیٰ حضرت کا شعر اپنے گنگناؤ گے، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر سے کرسی کے تسلیم عمل کے لیے اٹھ کھڑے ہو مومنوں، تعظیم کرامت کے ساتھ۔ مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت
ساتھ